السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپریشن تھیٹر کے باہر میں غصے میں ڈاکٹر پر چلا رہا تھا کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ میرے بیٹے کی جان جا رہی ہے۔ ڈاکٹر مسکرایا اور اندر چلا گیا۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے کہا، آپ کا بیٹا خطرے سے باہر ہے، اور تیزی سے نکل گیا۔ میں نے نرس سے کہا، کتنا مغرور ڈاکٹر ہے۔ نرس نے روتے ہوئے بتایا، ڈاکٹر صاحب اپنے بیٹے کا جنازہ ہسپتال کی اس طویل اور سفید راہداری میں پھیلی ہوئی مخصوص جراثیم کش ادویات کی بو میرے دماغ کی رگوں میں سرایت کر چکی تھی اور میرے اعصاب پر کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ یہ وہ بو تھی جو انسان کو زندگی اور موت کے درمیان موجود اس باریک لکیر کا احساس دلاتی ہے جہاں امید اور ناامیدی کی جنگ لڑی جاتی ہے۔ دیوار پر لگی ہوئی بڑی سی گول گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اس سناٹے میں کسی بم کے دھماکے کی طرح سنائی دے رہی تھی، اور اس کی سوئیاں جیسے میرے بیٹے کی زندگی کا الٹی گن رہی تھی۔ میرا 8 سالہ معصوم بیٹا، جسے ابھی دنیا کے دکھوں اور تکلیفوں کا کچھ علم نہیں تھا، اس وقت میرے سامنے موجود شیشے کے بند دروازے کے پیچھے زندگی کی بازی ہار رہا تھا، اور موت کے فرشتے اس کے سرہانے کھڑے تھے۔ میرا وجود خوف اور وحشت سے کانپ رہا تھا، اور میرے کپڑوں پر لگی ہوئی میرے ہی لختے جگر کے خون کی سرخ لکیریں اب خشک ہو کر سیاہ پڑ چکی تھی، جو مجھے بار بار اس خوفناک لمحے کی یاد دلا رہی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی نے میرے ہنستے کھیلتے پھول کو کچل دیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح کبھی راہداری کے ایک سرے تک جاتا اور کبھی دوسرے سرے تک۔ میری آنکھیں بار بار اس بند دروازے پر جمی ہوئی تھی جس کے اوپر لگا ہوا سرخ بلب بجھا ہوا تھا، جو اس بات کی علامت تھا کہ ابھی تک مسیحا نہیں آیا، ابھی تک وہ انسان نہیں پہنچا جس کے ہاتھ میں خدا نے میرے بیٹے کی شفا رکھی ہے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا اور میرے اندر کا باپ تڑپ رہا تھا۔ ہسپتال کا عملہ بے حسی کی تصویر بنا اپنی کرسیوں پر بیٹھا تھا۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گر گرا رہا تھا کہ خدا کے لیے کسی کو بلاؤ، میرا بچہ مر رہا ہے، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، مگر ان کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا۔ ان کے لیے یہ روز کا معمول تھا۔ یہاں روز لوگ مرتے تھے، اور روز بچے یتیم یا والدین بے اولاد ہوتے تھے، مگر میرے لیے یہ قیامت کا دن تھا۔ میں نے نرسنگ کاؤنٹر پر موجود خاتون سے 10ویں بار پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ انہیں گئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ بس 5 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ کیا ان کے 5 منٹ ابھی تک پورے نہیں ہوئے؟ تو اس نے بڑی لاپرواہی سے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا کہ صاحب وہ راستے میں ہیں، ٹریفک میں پھنس گئے ہوں گے، آپ شور مت مچائیں، یہ ہسپتال ہے، مچھلی منڈی نہیں۔ اس کے اس سرد مہری بھرے جواب نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کا کاؤنٹر توڑ دوں اور چیخ کر پہنچوں کہ اگر تمہارا اپنا بچہ اندر تڑپ رہا ہوتا تو کیا تم تب بھی یہی کہتی کہ شور مت مچاؤ؟ مگر میں مجبور تھا۔ میں ایک باپ تھا جو اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے اپنے غصے کو پیا اور دوبارہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔
میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا، اس کی وہ مسکراہٹ جب وہ صبح اسکول جاتے ہوئے مجھے ہاتھ ہلاتا تھا، اور اس کی وہ فرمائشیں جو مجھ سے لاڈ سے کرتا تھا۔ آج وہی بیٹا خون میں لت پر اسٹریچر پر پڑا تھا، اور اس کا باپ اتنا بے بس تھا کہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے انتظار کی، اور یہ انتظار ظاہر قاتل بن چکا تھا۔ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا، ہر گزرتا لمحہ میرے دل پر بوجھ بڑھا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر ڈاکٹر مزید 5 منٹ نہ آیا تو میرا دل بند ہو جائے گا یا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میرے ذہن میں وسوسوں کے ناگ بھون پھولائے بیٹھے تھے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں میرا بچہ مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دم گھٹنے لگا، اور میں آسمان کی طرف دیکھ کر خدا سے شکوہ کرتا کہ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے، یہ کیسا امتحان ہے۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ ہسپتال کی راہداری میں دیگر مریضوں کے لواحقین بھی موجود تھے، جن کے چہروں پر پریشانی اور دکھ تحریر تھا، مگر مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میری دنیا اس وقت سمٹ کر اس آپریشن تھیٹر کے دروازے تک محدود ہو گئی تھی، جہاں میرے جگر کا ٹکڑا موت سے پنجہ آزما رہا تھا۔ مجھے اسپتال کی انتظامیہ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ یہ نجی ہسپتال والے لاکھوں روپے فیس تو پیشگی وصول کر لیتے ہیں، مگر جب مریض کی جان بنی ہو تو ان کا ڈاکٹر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر نہیں، قصائی ہیں جو انسانی جانوروں کا سودا کرتے ہیں۔ انہیں صرف اپنی فیس اور اپنے آرام سے غرض، مریض کی جان جائے تو جائے ان کی بلا سے یہی سوچتے سوچتے میرا غصہ واقعیت میں بدلنے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ جیسے ہی وہ ڈاکٹر آئے گا میں اس کا گریبان پکڑوں گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کی اس غفلت اور لاپرواہی کا حساب لوں گا کہ جب میرا بچہ یہاں تڑپ رہا تھا تو وہ کہاں عیاشی کر رہا تھا۔ اچانک راہداری کے آخر میں لفٹ کا دروازہ کھلا اور تیز قدموں کی آواز سنائی۔ یہ آواز اس سناٹے میں بہت نمایاں تھی۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر شخص جس نے سفید کوٹ پہن رکھا تھا اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکا ہوا تھا، وہ تقریباً بھاگتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ دو ڈوائٹرز بھی تھے۔ یہ وہی ڈاکٹر تھا جس کا مجھے انتظار، ڈاکٹر شہریار، شہر کا نامور سرجن، جس کے بارے میں سنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے، مگر اس وقت میرے لیے وہ شفا کا فرشتہ نہیں بلکہ میری اذیت کا ذمہ دار لگ رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے قریب آ رہا تھا میرا خون کھل رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس کا حلیہ کچھ عجیب سا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے جیسے اس نے کنگھی نہ کی ہو، اس کا چہرہ زرد اور مرجھایا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور سرخ تھی جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو یا بہت رویا ہو۔ مگر جس چیز نے میری توجہ سب سے کھینچی اور میرے غصے کو مزید ہوا دی وہ اس کے جوتے تھے۔ اس کے سیاہ چمڑے کے جوتے مٹی اور کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ ہسپتال کی مٹی نہیں تھی، کیونکہ ہسپتال کا فرش تو شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ باہر کی مٹی تھی، شاید کسی باغ کی یا کسی گراؤنڈ کی، جہاں یہ جناب سیر سپاٹے کر کے آ رہے تھے یا شاید گلف کھیل کر آ رہے تھے، جبکہ یہاں میرا بچہ موت کے منہ میں تھا۔ اس کے جوتوں پر لگی وہ گیلی مٹی مجھے اس کی لاپرواہی اور فرائض سے غفلت کا منہ بولتا ثبوت لگ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص اپنی
کسی تفریح یا کسی نجی مصروفیت کی وجہ سے دیر سے آیا ہے اور اسے میری تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر میرے قریب پہنچا تو اس کی سانسیں پھولی ہوئی اور رکے بغیر سیدھا آپریشن تھیٹر کے دروازے کی طرف بڑھا، مگر میں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ میں نے اپنے دونوں بازو پھیلا کر اسے روکا اور میری آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ میں نے چلا کر کہا کہ رک جاؤ، کہاں بھاگ رہے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنی دیر سے آئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ اندر میرا بچہ کس حال میں ہے؟ تم ڈاکٹر ہو یا کسائی، تمہیں انسانی جان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تم لوگوں کو بس پیسہ کمانا آتا ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں کہ ایک باپ یہاں تڑپ رہا ہے اور تم اتنے آرام سے آ رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو؟ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، مگر میں نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ میں اس پر برس پڑا۔ میں نے اس کے کوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اپنا حلیہ دیکھو، اپنے جوتے کہاں سے آ رہے ہو؟ کس پارک میں سیر کر رہے تھے یا کس پارٹی میں مزے اڑا رہے تھے؟ جبکہ میرا بیٹا یہاں زندگی کی بھیک مانگ رہا۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں اس ہسپتال کو آگ لگا دوں گا اور تمہیں عدالت میں گھسیٹوں گا۔ میں تمہارا لائسنس منسوخ کروا دوں گا۔ تمہیں جینے کا حق نہیں ہے۔ تم مسیحا نہیں، تم موت کے سوداگر ہو۔ میرے منہ سے جھاگ اڑ رہا تھا اور میں اونچی اونچی آواز میں اسے گالیاں دے رہا تھا۔ نرسیں اور وارڈ بوائز مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آج اس مغرور اور لاپرواہ شخص کو اس کی اوقات یاد دلاؤں۔ میں نے اس کا گریبان پکڑنے کی، مگر میں قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آج اس مغرور اور لاپرواہ شخص کو اس کی اوقات یاد دلا دوں۔ میں نے اس کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس نے بڑی نرمی سے میرا ہاتھ اپنے سینے سے دور کیا۔ اس کے چہرے پر میرے لہجے کی کوئی تلخی اور میری گالیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ نہ اسے غصہ آیا اور نہ ہی اس نے اپنی صفائی میں کوئی دلیل پیش کی۔ وہ بالکل خاموش کھڑا رہا، جیسے کوئی مجرم اپنی سزا سننے کے لیے تیار کھڑا ہو، مگر میں نے اسے کمزوری یا شرمندگی سمجھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ جواب دو مجھے کہ اتنی دیر کیوں کی؟ کہاں تھے تم؟ کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ میرے معصوم بچے کو کیا تمہاری اپنی اولاد نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ایک باپ پر کیا گزرتی جب اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے دم توڑ رہا ہے؟ بولو، خدا کے لیے کچھ تو بولو، ورنہ میں تمہارا گلا گھونٹ دوں۔ میری آواز پورے ہسپتال میں گونج رہی اور تماشائی جمع ہو چکے تھے۔ ہر مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہا اور ڈاکٹر کو ملامت کر رہا کہ واقعی ڈاکٹر کتنے بے حس ہیں۔ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور لمبی سانس لی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی غرور نہیں تھا اور نہ ہی کوئی پیشہ ورانہ مصنوعی مسکراہٹ۔ اس نے انتہائی دھیمی اور بھری ہوئی آواز میں کہا، جیسے اس کے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسا یقین اور ایک ایسی دعا تھی جس نے میرے بھڑکتے ہوئے غصے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کی، جیسے وہ خود کو تسلی دے رہا ہو یا مجھ سے کوئی بہت بڑا وعدہ کر رہا ہو۔
اس کا بوجھ اس کے نازواں کندھوں پر تھا۔ اس نے کہا کہ دیدی، میں آ گیا ہوں نا، میں جانتا ہوں کہ آپ پر کیا گزر رہی، میں جانتا ہوں کہ اولاد کا کھونا کیا ہوتا ہے، میں آپ کے درد کو سمجھ سکتا ہوں۔ مجھ پر بھروسہ رکھیں، اللہ نے چاہا تو میں اپنی پوری کوشش کروں گا اور اپنی جان لڑا دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ آپ کا بیٹا نہیں مرے گا۔ ڈاکٹر کے وہ الفاظ کہ اب آپ کا بیٹا نہیں مرے گا میرے کانوں میں کسی الہامی بشارت کی طرح گونجے، اور اس سے پہلے میں کچھ سمجھ پایا یا مزید کچھ کہتا وہ تیزی سے پلٹا اور آپریشن تھیٹر کے دروازوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کے اوپر نصب و منحوس سرخ بلب روشن ہو گیا، جو خطرے کی علامت تھا اور جس نے میرے دل کی دھڑکنوں کو ایک بار پھر بے ترتیب کر دیا۔ میں وہیں راہداری کے ٹھنڈے فرش پر موجود تھا، بینچ پر ٹھہسا گیا، میرا وجود پسینے میں شرابور اور ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ ابھی کچھ لمحے پہلے تک میں جس شخص کا گریبان پکڑنے کو تیار تھا اور جس پر آگ بگولا ہو رہا تھا، اب اسی شخص کے ہاتھوں میں میرے لگتے جگر کی زندگی کی دوڑ تھی، اور میں باہر بیٹھا صرف دعائیں مانگ سکتا تھا۔ وقت کا پہیہ جیسے تھم سا گیا تھا، ہر گزرتا سیکنڈ مجھے ایک صدی کی طرح طویل لگ رہا تھا۔ میرے دماغ میں وسوسوں اور اندیشوں کی الغار جاری تھی۔ کبھی مجھے اپنے بیٹے کا خون آلود چہرہ یاد آتا، تو کبھی ڈاکٹر کے وہ مٹی سے بھرے جوتے اور بکھرے ہوئے بال میری نظروں کے سامنے گھوم جاتے۔ مجھے اب اپنے کیے پر تھوڑی ندامت بھی محسوس ہو رہی تھی کہ شاید میں جذبات میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا، مگر پھر میرے پیٹ میں مروڑا اٹھا کہ اگر اس ڈاکٹر نے میرے رویے کا بدلہ میرے بچے سے لیا یا غصے میں کوئی غلط رگ کاٹ دی تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دم گھٹنے لگا اور میں بے چین ہو کر ٹہنے لگا۔ آپریشن تھیٹر کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ موت اور زندگی کی اس جنگ میں کون جیت رہا تھا؟ مجھے کچھ خبر نہیں تھی، بس وہ سرخ روشنی مجھے گھور رہی تھی جیسے میرا مذاق اڑا رہی۔ میں نے اپنی جیب سے تسبیح نکالی اور لرزتے ہونٹوں کے ساتھ ورد کرنا شروع کر دیا۔ ہسپتال کا سناٹا اب مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ نرسیں ادھر ادھر جا رہی تھیں، مگر کسی کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ شاید ان کے لیے یہ روز کا تماشا تھا، مگر میرے لیے یہ قیامت کی گھڑی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے، جو میرے لیے 2 سالوں کے برابر تھے۔ میں بار بار دیوار پر لگی گھڑی پر دیکھتا اور پھر اس بند دروازے کو دیکھتا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے ہی والا تھا کہ اچانک وہ سرخ بلب بجھ گیا اور میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ یہ فیصلہ کن لمحہ تھا کہ اب کیا خبر آنے والی ہے۔ دروازہ کھولا اور سب سے پہلے وہی ڈاکٹر باہر نکلا۔ میں بجلی کی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر کی حالت دیکھنے کے لائق تھی۔ اس کا سفید گاؤن اب پسینے سے بھیگ چکا تھا، اس کا چہرہ زرد اور وہ نڈھال لگ رہا تھا، جیسے اس نے اندر کوئی بہت بڑی جنگ لڑی ہو۔ اس نے سر سے ٹوپی اتاری اور گہرا سانس لیا۔ میں اس کے منہ سے کچھ سننے کے لیے بےتاب تھا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا اور سوال میری زبان پر اٹکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے میری خوف زدہ آنکھوں میں دیکھا اور اس کے خشک ہونٹوں پر ایک بہت ہی تھکی ہوئی اور مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے میرے قریب آ کر بہت دھیمے لہجے میں کہا کہ مبارک ہو
آپریشن کامیاب رہا، اللہ نے آپ کے بیٹے کو نئی زندگی دے دی، وہ اب خطرے سے بالکل باہر ہے اور ہوش میں آ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے کندھوں سے جیسے وزنی بوجھ اتر گیا اور میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ میں فرتے جذبات میں آگے بڑھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ چوم لوں، اسے گلے لگا لوں اور اپنے کیے کی معافی مانگوں کہ میں نے اسے غلط سمجھا، میں نے اسے برا بھلا کہا، مگر وہ تو مسیحا نکلا۔ میں نے منہ کھولا تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکوں اور اپنی شرمندگی کا اظہار کر سکوں، مگر ڈاکٹر کا رویہ اچانک بدل گیا۔ اس نے میری بات سننے یا میرے شکریہ کا انتظار کرنے کی زحمت تک نہیں کی۔ اس نے فوراً اپنی کلائی پر بنی ہوئی گھڑی دیکھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور عجلت کے آثار نمودار ہوئے، جیسے اسے کسی کو بہت ہی ضروری کام سے جانا۔ وہ میرے جذبات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اور میری بات کاٹے بغیر تیزی سے مڑا اور راہداری کے دوسرے سرے کی طرف تقریباً بھاگتا ہوا چل دیا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ میں اس کے پیچھے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں۔ اس کا یہ رویہ میرے لیے انتہائی غیر متوقع۔ میں نے اسے پکارا بھی کہ ڈاکٹر صاحب رکیں تو صحیح، میری بات تو سنیں، مگر وہ ایسے گیا جیسے اسے یہاں ایک پل رکنا بھی گوارا نہ ہو۔ یہ دیکھ کر میرا وہ پرانا غصہ اور بدگمانی جو کچھ دیر کے لیے دب گئی تھی، دوبارہ پوری شدت سے ابھر آئی۔ مجھے لگا کہ یہ شخص انتہائی بدتمیز اور مغرور ہے، اسے انسانی جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے۔ میں نے ابھی اسے اتنی بڑی خوشخبری پر گلے لگانا چاہا تھا، مگر اس نے مجھے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ میں وہیں کھڑا دانت پیسنے لگا کہ دولت اور شہرت نے ان ڈاکٹروں کے دماغ خراب کر دیے ہیں، یہ خود کو خدا سمجھنے لگے ہیں۔ میں غصے سے پھنکارتا ہوا پاس کھڑی نرس کی طرف مڑا، جو یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں نے ان آنسوؤں کو خوشی کے آنسو سمجھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا اور نفرت بھرے لہجے میں کہا کہ دیکھا تم نے اس شخص کا رویہ، کتنا مغرور اور بد دماغ ڈاکٹر۔ یہ ابھی اس کا شکریہ ادا کرنے لگا تھا کہ اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کے پاس 2 منٹ نہیں تھے کہ ایک باپ کے جذبات سن سکے۔ جس کے بچے کو اس نے بچایا ہے بس اپنا کام کیا اور بھاگ گیا۔ ضرور اس کسی دوسرے ہسپتال جانا ہوگا یا کسی پرائیویٹ کلینک میں کوئی امیر مریض انتظار کر رہا ہوگا جہاں سے اسے موٹی فیس ملنی ہے، اسی لیے یہاں سے بھاگا ہے۔ انسانیت نام کی تو چیز ہی نہیں ہے ان میں، بس پیسے کی ہوس اور کہیں اور جانے کی جلدی ہوگی۔ پیسوں کی۔ میرے منہ سے نکلنے والے وہ زہریلے الفاظ اور ڈاکٹر کے لیے میری نفرت اور بدگمانی پر مبنی وہ جملے ہسپتال کی اس ویران راہداری میں گونج رہے تھے، اور میں اپنے ہی رام میں مبتلا تھا کہ میں نے اس مغرور شخص کی اصلیت پہچان لی، جس نے میرے شکریہ کا جواب دینا بھی اپنی توہین سمجھا تھا۔ میں نے نرس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ غصے اور دکھ کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے اور وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی فائل اتنی زور سے کھینچ رہی تھی کہ اس کے پھول سفید پڑ گئے۔ میں سمجھا کہ شاید وہ میری حالت اور میرے ساتھ ہونے والی اس نام نہاد بدتمیزی پر افسردہ ہے۔
اور میری حمایت کر رہی ہے۔ اس لیے میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید تیر برسائی اور کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو بیٹی؟ کیا تم بھی اس ڈاکٹر کے رویے سے تنگ ہو؟ مجھے پتا ہے کہ یہ بڑے ڈاکٹر اپنے عملے کو بھی جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ دیکھنا میں اس کی شکایت اوپر کروں گا۔ اس نے میرے جذبات کا خون کیا ہے۔ ابھی تو اس کے جوتوں کی مٹی بھی نہیں سوکھی تھی اور یہ جناب پھر سے سیار سپاٹے کے لیے نکل گئے۔ یہ لوگ مسیحا نہیں بلکہ سفید کوٹ میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہیں جنہیں صرف اپنی عیاشی اور نوٹوں کی گٹیوں سے پیار ہے۔ میرے ان الفاظ نے جلدی پر تیز اور وہ نرس جو اب تک ضابط کیے کھڑی تھی اچانک پھٹ پڑی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے وہ ادب اور لحاظ کا نقاب اتار پھینکا جو عام طور پر انسان کے عملے کے چہرے پر ہوتا ہے۔ اس نے ایک قدم میری طرف بڑھایا اور اس کی آواز میں ایک ایسی گرج اور ایسا درد تھا جس نے مجھے خاموش کروا دیا۔ اس نے ہچکیوں کی درمیان چیخ کر کہا کہ بس کر دیں صاحب، خدا کے لیے بس کر دیں اور ایک لفظ بھی مت بولیے گا۔ ڈاکٹر صاحب کے خلاف اپنی زبان کو لگام دیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کس شخص کے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ ابھی کس کے سامنے کھڑے تھے اور وہ شخص کس حال میں یہاں سے گیا۔ آپ نے صرف اپنی تکلیف دیکھی، آپ نے صرف اپنا بیٹا دیکھا، مگر آپ کو اس فرشتے کا کلیجہ نظر نہیں آیا۔ وہ اپنے سینے پر پتھر رکھ کر آپ کے بیٹے کی زندگی بچانے آیا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ نرس اتنی بدتمیزی سے مجھ سے بات کر رہی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں جو سچائی اور کرب تھا اس نے مجھے ڈرا دیا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی لرزتی ہوئی انگلی میری طرف اٹھا کر کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مغرور ہیں، وہ بدتمیز ہیں اور انہیں کہیں جانے کی جلدی تھی۔ تو سنیں صاحب، غور سے سنیں کہ انہیں کہاں جانے کی جلدی تھی اور وہ کیوں آپ کی بات سنے بغیر بھاگے ہیں۔ آپ نے ان کے جوتوں پر لگی ہوئی مٹی دیکھی اور فتویٰ لگا دیا کہ وہ کسی پاری یا گولف کلب سے آ رہے ہیں۔ کاش آپ کی بصیرت کی آنکھ کھلی ہو تو آپ دیکھ لیتے کہ وہ مٹی کسی تفریح مقام کی نہیں بلکہ وہ اس شہر کے سب سے بڑے قبرستان کی گیلی اور تازہ مٹی، اور وہ مٹی کسی اجنبی کی قبر کی نہیں تھی بلکہ وہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے 8 سالہ اکلوتے بیٹے کی قبر کی مٹی جسے وہ ابھی ادھورا چھوڑ کر آئے تھے۔ یہ سنتے ہی مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مارا اور میرے کانوں میں سئی سئی ہونے لگی، مگر نرس رکی نہیں، وہ بولتی گئی اور ہر لفظ میرے وجود پر کوڑوں کی طرح برسا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ صاحب، کل رات جب آپ اپنے گھر میں چین کی نیند سو رہے تو اسی ہسپتال کے انتہائی نگہبان کے وارڈ میں ڈاکٹر شہریار کا اکلوتا بیٹا جو کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھا اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوری رات اپنے بیٹے کے سرہانے جا کر گزاری تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، مگر موت اٹل تھی۔ اور آج صبح فجر کے وقت ان کا پھول جیسا بچہ ان کی باہوں میں دم توڑ گیا۔ وہ باپ جسے آپ پتھر دل کہہ رہے ہیں، آج صبح اس کائنات کا سب سے بد نصیب اور دکھی انسان
وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کی لاش لے کر گھر گئے تھے، مگر گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ان کی بیگم صدمے سے نڈھال تھی، اور آج ظہر کے بعد ان کے بیٹے کے جنازے اور تدفین کا وقت طے ہوا۔ سارا شہر ان کے گھر جمع تھا۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس اپنے بیٹے کے جنازے کے پاس بیٹھے اور اسے غسل دے رہے تھے کہ اچانک ہسپتال سے ایمرجنسی کال آ گئی کہ ایک ایکسیڈنٹ کا کیس آیا اور بچے کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ نرس کا گلا رن گیا، مگر اس نے بات جاری رکھی کہ ہسپتال کی انتظامیہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے گھر ماتم بچھا ہے اور آج وہ چھٹی پر ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے بیٹے کے سر اور دل پر گہری چوٹیں آئی تھیں۔ وہ اتنی پیچیدہ تھیں کہ شہر کا کوئی اور سرجن اس وقت دستیاب نہیں تھا، اور نہ ہی کسی اور کے پاس اتنا تجربہ کہ وہ اس نازک آپریشن کو سنبھال سکے۔ دوسرے ڈاکٹروں نے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور صاف کہہ دیا تھا کہ بچہ نہیں بچے گا۔ انتظامیہ نے مجبور ہو کر ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، حالانکہ ہمیں منع کیا گیا کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، مگر انسانی جان کا معاملہ تھا۔ جب فون کی گھنٹی بجی تو ڈاکٹر صاحب اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں معاف کر دیں، ہم جانتے ہیں آپ پر قیامت ٹوٹی ہے، مگر یہاں ہسپتال میں ایک اور باپ قیامت سے گزر رہا ہے۔ ایک 8 سالہ بچہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس کی نبض ڈوب رہی ہے۔ اگر اگلے 20 منٹ تک میں آپریشن نہ ہوا تو وہ مر جائے گا، اور پورے شہر میں اس وقت صرف ایک ہی انسان جو اس ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، صرف آپ کے ہاتھوں میں اس بچے کی زندگی ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب پر جو گزری ہوگی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک طرف ان کا اپنا خون تھا، ان کا اپنا جنازہ تھا جو تیار رکھا تھا، اور دوسری طرف ایک انجانے شخص کا بیٹا تھا جو تڑپ رہا تھا۔ وہ چاہتے تو صاف انکار کر سکتے تھے اور کوئی ان کو ملامت نہ کرتا، کیونکہ ان کا عذر سب سے بڑا تھا، مگر وہ انسان نہیں، فرشتے ہیں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند اپنے مردہ بیٹے کے ٹھنڈے ماتھے کو آخری بار کی اور اپنی روتی ہوئی بیوی کو دلاسا دیا، اور جنازے کو کندھا دینے کی بجائے اسے وہیں صحن میں چھوڑ کر اپنی گاڑی میں بیٹھے اور ہسپتال کی طرف دوڑ لگائے۔ وہ جو آپ نے دیکھا کہ ان کے بال بکھرے تھے اور جوتے میلے تھے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ سیر کر رہے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ قبر کی کھدائی کے دوران وہیں موجود تھے، اور مٹی میلت پر وہ سیدھا قبرستان سے نہیں بلکہ اپنے گھر سے جنازہ روک کر آئے تھے تاکہ آپ کے بیٹے کو یتیم ہونے سے بچا سکیں۔ انہوں نے اپنا دکھ، اپنا غم اور اپنے بیٹے کا آخری دیدار قربان کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ نہ آئے تو ایک اور گھر اجڑ جائے گا۔ اور جب وہ آپریشن تھیٹر میں آپ کے بیٹے کا سینہ چاک کر کے اس کا دل جوڑ رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی یاد میں آنسو بہہ رہے تھے، مگر ان کے ہاتھ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا۔ انہوں نے اپنا فرض نبھایا، انہوں نے اپنے جذبات کا گلا گھونٹ کر آپ کے بچے کو نئی زندگی دی۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انہیں گالیاں دی، آپ نے ان کی نیت پر شک کیا، آپ نے انہیں مغرور کہا۔ ارے صاحب، وہ مغرور نہیں تھے، وہ تو دنیا کے سب سے
مجبور باپ تھے۔ انہیں اس لیے بھاگنے کی جلدی تھی کیونکہ وہ جنازے کا وقت روک کر آئے تھے۔ لوگ قبرستان میں منتظر تھے۔ مولوی صاحب صفیں درست کروا رہے تھے اور وہ باپ یہاں آپ کے بیٹے کی نبضیں بحال کر رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس لیے گئے تاکہ سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کے جنازے کو کندھا دے سکیں اور اسے اپنے ہاتھوں سے مٹی دے سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہسپتال کی انتظامیہ نے ان کو کال کرنے کی جرأت کیوں کی تھی؟ کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ یہ کیس بگڑ چکا ہے اور خدا کے بعد اب صرف وہی اسے بچا سکتا ہے۔ نرس کے منہ سے نکلنے والی لرزہ خیز حقیقت نے ڈاکٹر شہریار اپنے بیٹے کو جنازہ چھوڑ کر میرے بیٹے کی زندگی بچانے آئے تھے۔ میرے وجود پر وہ قیامت ڈھائی کہ جس کا تصور بھی محال تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ تمام الفاظ جو میں نے اپنے تکبر اور جہالت میں اس عظیم انسان کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہے تھے، اب پگھلے ہوئے سیسے کی طرح میرے کانوں میں اڑے جا رہے تھے اور مجھے اپنا آپ دنیا کا سب سے حقیر اور گھٹیا ترین انسان محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی فرشتے کو گالیاں دیں۔ میں نے اس کے صبر کا امتحان لیا، میں نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا اور میں نے اس کے اس عظیم اثار کو اپنے شک کی نگاہ سے دیکھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی نظریں اٹھا سکوں۔ میرے اندر کا باپ جو کچھ دیر پہلے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے تڑپ رہا تھا، اب ایک مجرم کی طرح چہرے میں کھڑا تھا۔ نرس روتے ہوئے اپنی ڈیوٹی پر واپس چلی گئی، مگر وہ مجھے ایک ایسی آگ میں جلتا چھوڑ گئی جو شاید میرے آنکھوں سے بھی نہ بجھ۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مگر یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے بلکہ شدید ترین شرمندگی کے تھے۔ مجھے ڈاکٹر کا وہ تھکا ہوا چہرہ، وہ سرخ آنکھیں اور وہ خاموش نگاہیں یاد آ رہی تھیں جنہوں نے میری بدتمیزی کا کوئی جواب صرف ایک وعدے سے دیا تھا کہ اب ہمارا بیٹا نہیں مرے گا۔ اس نے اپنا بیٹا کھو کر میرا بیٹا بچایا تھا۔ یہ کیسا سودا تھا، یہ کیسا ظلم تھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھوں گا، اس مسیحا کے پاس جانا ہوگا، مجھے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی ہوگی، ورنہ شاید اللہ مجھے بھی کبھی معاف نہ کرے۔ میں نے نرسنگ کاؤنٹر سے پوچھ اور ڈاکٹر کے گھر کا پتہ کیا۔ اس قبرستان کا مقام معلوم جہاں ان کے بیٹے کی تدفین ہو رہی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ جنازگاہ شہر کے پرانے قبرستان کے پاس اور تدفین کا عمل بس شروع ہونے والا ہوگا۔ میں نے اپنے ہوش میں آنے والے بیٹے کو اپنی بیوی اور بھائی کے سپرد کیا اور دیوانہ وار ہسپتال سے باہر بھاگا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اسے شہر کی سڑکوں پر اندھا دھند دوڑانے لگا۔ میری منزل وہ قبرستان جہاں ایک باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو مٹی دینے گیا۔ راستے بھر میں خود کو ستا رہا تھا کہ میں کتنا ظالم نکلا۔ میں نے صرف اپنا درد دیکھا، میں نے اس سفید کوٹ کے پیچھے چھپے ہوئے لباس اور ماتمی دل کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس کی جلدی کو لالچ سمجھا، حالانکہ وہ جلدی اس کی محبت
اور اس کی آخری ذمہ داری تھی۔ سورج مغرب میں غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر سرخی پھیلی ہوئی تھی، جیسے فطرت بھی اس عظیم قربانی پر اداس ہے۔ میں جب قبرستان کے گیٹ پر پہنچا تو وہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر، گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر شہریار نہ صرف ایک بہترین ڈاکٹر بلکہ ایک بہترین انسان بھی ہیں، جن کے دکھ شریک ہونے سارا شہر امٹ آیا ہے۔ میں گاڑی چھوڑ کر پیدل اندر کی طرف آتا، میرے جوتے قبرستان کی دھول میں مگر مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوئے آگے بڑھا تو میری نظر ایک تازہ کھدی ہوئی قبر پر پڑی، جس کے گرد لوگ خاموشی سے کھڑے تھے، اور وہاں قبر کے بالکل کنارے پر وہی سفید کوٹ والا شخص کھڑا تھا، مگر اب اس نے اپنا کوٹ اتار دیا تھا اور وہ سادہ شلوار قمیض میں مربوط۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلیچہ تھا اور وہ اپنی نم آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے اکلوتے بیٹے کی قبر پر مٹی ڈال رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ خاص دن ہوئے، کچھ دیر پہلے میرے بیٹے کا پھٹا ہوا سینہ سیا اور اس کی ڈوبتی ہوئی نبضوں کو بحال کیا، اب وہی ہاتھ اپنے ہی بیٹے کے خوبصورت چہرے پر مٹی ڈال رہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور گہرا کرب رو نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی آنکھیں پتھر لی، شاید اس لیے اس سارے آنسو میرے بیٹے کے آپریشن کے دوران بہہ چکے تھے۔ میں ہمت کر کے اور قریب گیا اور لوگوں کی صفوں سے نکل اس کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ جب قبر پر مٹی ڈالی جا چکی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں بھی اس کے ساتھ دعا میں شامل ہو گیا۔ دعا کے بعد لوگ اس سے گلے مل کر تعزیت کر رہے اور ایک سے بڑی عاجزی سے مل رہا تھا۔ جب رش کچھ کم ہو تو میں لرزتے قدموں کے ساتھ ان کے سامنے گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پہچان لیا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی شکایت یا غصہ نہیں تھا، بلکہ وہی دھیمی سی مسکراہٹ جس نے مجھے ہسپتال میں بھی حیران کیا۔ میں اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر دروں کی طرح رونے لگا۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے معاف کر دیں، میں بہت گھٹیا انسان ہوں۔ میں نے آپ کو گالیاں دی، میں نے آپ کو برا بھلا کہا، حالانکہ آپ تو فرشتے ہیں۔ آپ نے اپنا بیٹا چھوڑ کر میرے بیٹے کو زندگی دی، میں اس کا احسان کا بدلہ ساری زندگی نہیں چکا سکتا۔ میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے جو سزا دینی ہے دیں، مگر خدارا مجھے معاف کر دیں، ورنہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں۔ ڈاکٹر شہریار نے جھک کر مجھے کندھوں سے پکڑا اور اوپر اٹھایا۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے سینے میں ابھی بھی وہی ٹھنڈک اور وہی سکون۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بھائی سنو، اپنے آپ کو تم کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں؟ تم ایک باپ ہو، اور ایک باپ جب اپنے بیٹے کو مرتا دیکھتا ہے تو وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ میں تمہارے الفاظ کا برا نہیں منا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ الفاظ تمہارے نہیں بلکہ تمہاری تکلیف کے۔ میں نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا اور پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے دل میں میرے لیے ذرا بھی میل نہیں آیا؟ آپ نے اتنی بڑی قربانی کیسے دے دی؟ آپ کا اپنا جنازہ رکھا تھا اور آپ میرے لیے بھاگے چلے آئے، یہ حوصلہ کہاں سے لائے؟ ڈاکٹر صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک گہرا سانس لے
ہنستے ہوئے کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ میرے بیٹے کا وقت پورا ہو چکا تھا، اسے دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکتا تھا، لیکن تمہارے بیٹے کا وقت ابھی باقی تھا اور اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ اگر میں اپنے بیٹے کے مردہ جسم کے پاس بیٹھ کر روتا رہتا تو میں ایک باپ تو کہلاتا، مگر میں ایک مسیحا کے منصب سے گر گیا۔ میں نے سوچا کہ میرا ایک بیٹا تو جا رہا ہے، اسے میں نہیں روک سکتا۔ اگر میری کوشش کسی دوسرے کا بیٹا بچ جائے تو شاید اللہ مجھے صبر دے دے۔ میں نے جنازہ اس لیے چھوڑا کیونکہ جنازہ فرض کفایہ، اگر میں نہ بھی ہوتا تو لوگ پڑھا دیں، مگر انسانی جان بچانا فرض عین اور وہ میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے اپنے جذبات کی قربانی دی، اور یقین مانو جب میں آپریشن تھیٹر میں تمہارے بچے کا دل دھڑکتا ہوا دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ میرا بیٹا نہیں مرا، بلکہ وہ تمہارے بیٹے کی شکل میں زندہ ہو گیا ہے۔ آج تمہارا بیٹا میرا بیٹا بھی ہے۔ اس کی حفاظت کرنا۔ اس کی ان باتوں نے مجھے پانی کر دیا۔ مجھے لگا کہ علم اور انسانیت کا جو معیار اس شخص کے پاس ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے کئی جنم درکار ہوں گے۔ میں نے ان کے ہاتھ چومے اور ان سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں کبھی کسی کے ظاہری رویے پر فیصلہ نہیں کروں گا، اور نہ ہی کبھی کسی مسیحا کے خلوص پر شک کروں گا۔ میں وہاں سے واپس پلٹا تو میں ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے غموں کو چھپا کر دوسروں کو خوشیاں بانٹتے ہیں، اور یہی لوگ اصل ہیرو ہیں۔ اس رات جب میں ہسپتال واپس پہنچا اور اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھا تو مجھے اس کے سانسوں کی ہر آمد و رفت میں ڈاکٹر شہریار کی قربانی کی مہک محسوس، اور میں نے اپنے بیٹے کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا تو خوش قسمت کہ تمہیں زندگی دینے کے لیے ایک باپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ بڑے ہو کر تم بھی اسی ڈاکٹر جیسا بننا جس نے مجھے سکھایا کہ اصل زندگی اپنے لیے جینے میں نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینے میں ہے، اور قبر کی مٹی جو اس کے جوتوں پر لگی تھی وہ در حقیقت اس کی عظمت کی معراج تھی، جسے میری کمزور نظریں پہچان نہیں سکی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن